صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ عقائد کے حوالے سے آپ کے سامنے بات چل رہی ہے۔ عقائد کے بارے کے اندر حدیث مبارکہ بھی آپ کے سامنے بیان ہو رہی ہیں، تو الحمدللہ عقیدہ ختم نبوت جو ہے ہم بیان کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت بیان کیا، تو آج بھی آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کی جائے گی تاکہ حدیث سے ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے جو عقائد ہیں قرآن و حدیث کے اندر، قرآن و سنت کے اندر ان کے کیا دلائل ہیں، کیا ثبوت ہے۔ تو یہ حدیث ہم اپنی سکرین پر بھی لگا دیتے ہیں اور یہی اپنے تھمبنیل پر بھی لگا دیتے ہیں۔ بعض دفعہ حدیث ہمیں ملتی نہیں ہے، جس وجہ سے بڑا دل کرتا ہے بندے کا کہ میں بھی حدیث یاد کروں اور حدیث آگے لوگوں کو سناؤں۔ تو سامعین کی، دیکھنے والوں کی سہولت کے لیے ویڈیو کے اوپر بھی اور تھمبنیل کے اوپر بھی یہ حدیث لگا دی جائے گی۔ تو آج جو حدیث مبارکہ بیان کرنی ہے بڑی ہی پیاری حدیث مبارکہ ہے۔ اس ایک حدیث کے اندر نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 خصوصیات کو بیان کیا گیا ہے، اور یہ 6 خصوصیات کس وجہ سے ہیں؟ تو یہ ختم نبوت کی وجہ سے ہے۔ تو ختم نبوت کی یہ حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فضلت علی الانبیاء بست اعطیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی المغانم۔ یہاں پر 2 الفاظ ہیں، واحلت لی الغنائم بھی ہے، مغانم، وجعلت لی الارض طہورا ومسجدا وارسلت الى الخلق کافۃ وختم بی النبیون۔ رواہ الامام الہمام المسلم فی صحیحہ۔ باب ما جاء فضلت علی الانبیاء، باب ما جاء وجعلت لی الارض طہورا ومسجدا، حدیث نمبر 523۔ حضرت امام مسلم بن حجاج القشیری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مبارکہ نقل کی ہے، جس کے اندر وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک نقل کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے تمام انبیاء پر، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام تک جتنے انبیاء ہیں، ان تمام انبیاء پر مجھے جو اللہ نے فضیلت دی ہے، تو وہ 6 ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام انبیاء پر فضیلت بخشی ہے۔ پہلی چیز ان کے اندر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے جوامع الکلم عطا فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے جوامع الکلم عطا فرمائے ہیں۔ پہلے نبی اپنی امتی کو جب بات سمجھاتے تھے تو ہر مسئلے کے لیے الگ جو ہے بات ہوتی تھی، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ کئی مسائل کے لیے، کئی 100,000 مسائل کے لیے ایک حدیث کافی ہے۔ جس طرح انما الاعمال بالنیات، اس ایک حدیث کے اندر جتنے ہم اعمال کرتے ہیں ان کی وضاحت آ گئی کہ اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیت پر ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ نے مجھے جوامع الکلم عطا فرمائے۔ اور اسی طرح ایک نبی علیہ السلام کے چھوٹے سے صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت ابو عمیر۔ تو اکثر جب اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر جاتے تھے تو ان کے پاس ایک پرندہ تھا جس کے ساتھ وہ کھیل رہے ہوتے تھے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام ایک دفعہ گئے تو وہ بڑے غمگین بیٹھے تھے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر تیرے پرندے کا کیا ہوا؟ تو اب یہ دیکھنے میں ایک جملہ ہے، لیکن علماء کرام نے اس سے بھی سینکڑوں مسائل اخذ کیے ہیں۔ اس کے متعلق اگر آپ تفصیل میں جانا چاہیں، تفصیل سے اس بات کو دیکھنا چاہیں، تو حضرت جی متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گنبد حافظہ اللہ تعالیٰ، ان کی کتاب دروس الحدیث کے اندر آپ اس کی وضاحت دیکھ سکتے ہیں۔ اس سے آگے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رعب عطا فرمایا ہے۔ کتنا رعب عطا فرمایا ہے؟ 1 مہینے کی مسافت پر دشمن آ رہا ہو، اللہ کے نبی علیہ السلام کا رعب اس پر پڑ جاتا ہے۔ یا کوئی بھی اللہ کے نبی علیہ السلام سے ملاقات کے لیے چلتا، 1 مہینے کی مسافت پر ہوتا، اللہ کے نبی علیہ السلام کا رعب مبارک اس پر پڑ جاتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے رعب مبارک کی یہ برکت تھی کہ اکثر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اللہ کے نبی علیہ السلام کی مجلس کے اندر رعب کی وجہ سے اپنا سر مبارک نہیں اٹھا سکتے تھے۔ اکثر صحابہ کرام کا سر مبارک نیچا ہی رہتا تھا۔ اور اس سے آگے وَأُحِلَّتْ لِيَ الْمَغَانِمُ یا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ،
کہ اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کو میرے لیے حلال کر دیا ہے۔ پہلے انبیاء کے لیے مال غنیمت حلال نہیں ہوتا تھا، لیکن میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ مال غنیمت کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال کیا، اور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ نے پوری امت کے لیے مال غنیمت کو حلال فرما دیا۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پوری زمین کو پاک کر دیا۔ پوری زمین پاک ہے، جہاں دل چاہے آدمی پاکی حاصل کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی کے اوپر غسل فرض ہو گیا یا اس کے اوپر وضو فرض ہو گیا، اور ایک میل کے اندر پانی نہیں ہے، اب اس کی نماز اس نے پڑھنی ہے، اب وہ بڑا پریشان ہے، اس نے باوجود تلاش کے ایک میل کے اندر اس کو پانی نہیں مل سکتا، امکان بھی نہیں ہے، اور نماز کا وقت بھی جا رہا ہے، تو ایسی صورت کے اندر وہ زمین پر تیمم کرے گا، زمین پر ہاتھ مار کے جو ہے اپنا پاکی حاصل کر لے گا۔ وہ مسجدہ، اور اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پوری روئے زمین کو جو ہے مسجد بنا دیا ہے۔ پہلے انبیاء علیہ السلام اور ان کی امتوں کے لیے عبادت کی جگہیں خاص ہوتی تھی، لیکن میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ پوری زمین کو اللہ تعالیٰ نے سجدہ کی مسجد کی جگہ بنا دیا ہے۔ جہاں ہمارا دل چاہے نماز کا وقت ہو جائے، مسجد سے ہم دور ہوں، سفر میں ہوں، اپنا مصلی بچھائیں، اپنا کپڑا بچھائیں اور نماز پڑھ لیں۔ اور اگر کوئی اس طرح ذمہ دار ہے، کوئی بھی اس طرح لوگ ہیں جو باہر ہوتے ہیں، نماز کا وقت ہے، مسجد میں نہیں پہنچ سکتے، تو وہ جہاں دل چاہے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ نے پوری زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت ہے۔ وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام جو ہے نا مخلوق کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اور یہ تمام جو مجھے فضیلت حاصل ہوئی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، پیارے نبی خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ تمام فضائل مجھے کس وجہ سے ملے؟ وَخُتِمَ بِهِ النَّبِيُّونَ، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، میں انبیاء کے سلسلے کو مکمل کرنے والا ہوں، اس لیے میری یہ شان ہے۔ تو دوستو، یہ حدیث مبارکہ انشاءاللہ ویڈیو کے اندر بھی مل جائے گی، تھمبنیل پہ بھی مل جائے گی۔ اس حدیث مبارکہ کو آپ یاد کریں، اور اس حدیث مبارکہ کو یاد کر کے آگے دوسروں تک پہنچائیں۔ بہت بڑی حدیث ہے، اس کے اوپر علماء کرام نے اس ایک حدیث پر بہت کچھ لکھا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔